دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہو، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھو۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر میں رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ ہاتھ ٹھنڈ میں اور دماغ گھمنڈ میں کام نہیں کرتا۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادی کی طرح پالتے ہیں، تو تم پہ بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے درد مٹا دے گا۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ نیک بننے کے لیے ایسی کوشش کرو جیسے خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ وقت بہت کچھ دے جاتا ہے، اچھی بری باتیں بہت بڑے اور گہرے زخم بھی دے جاتا ہے، اسی لیے تو گھڑی میں پھول نہیں بلکہ کانٹے ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کے لیے غم کا سبب بھی نہ بنیں۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اچھی یادوں کا اچار ڈالیے اور سالہ سال محفوظ رکھیے، بری یادوں کو کوٹ کر چٹنی بنائیں اور رات سونے سے پہلے ختم کر دیجیے۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل ہو جائے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ اپنی توانائی دوسروں کو وضاحتیں دینے میں ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔
صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ دن کی شروعات ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ صبح کے وقت میں جو چان اور جو جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ آدھا دن گزار کر اٹھنے والوں میں نہیں ہو سکتا۔ بدگمانی بڑی چٹوری ہوتی ہے، محبتیں چاٹ جاتی ہیں، رشتے ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ ہم انسان بھی خدا کی عجیب تخلیق ہیں، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لیں، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ضعف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ضعف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔